السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و جبا ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس دنیا کو پیدا کیا اور جن اور انس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا طریقہ اللہ رب العالمین بتانے کے لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کا انتخاب کیا اور ان کو ہر قوم میں تقسیم کیا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ عنوان اسی مہینے کے تعلق سے ہے، رجب کے کنڈے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر گفتگو ہوگی قرآن و حدیث کے روشنی میں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ جو مہینوں کا سلسلہ ہے، یہ جو مہینوں کا نام ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کے بارے میں قرآن حدیث میں آیا ہے، اور اس رجب کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں کیا وہ اعمال قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اس کا بھی جائزہ انشاءاللہ لیا جائے گا اگر وقت ملا تو۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہینوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے پاک کلام کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ کے آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 کے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین جب قرآن مجید کو محفوظ کیا وہاں پر تو اس وقت سے ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی تقسیم کر دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 کے ہیں، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے کلام میں موجود ہے، یوم خلق السماوات والارض منہا، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان میں سے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی دین مضبوط ہے، قیم مطلب مضبوط ہے، قوی ہے، یہی دین اسلام مضبوط ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اس مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے یہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے لیے ہمیں حدیث شریف کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، غالباً بخاری شریف کے اندر تفسیر ہے باب التوبہ، باب التوبہ، سورہ توبہ کی تفسیر ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال 12 کے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلا ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ یہ چوتھا مہینہ رجب کا ہے، پھر سے گنتی گن لیجئے، پہلا مہینہ ذی القعدہ،
دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم اور چوتھا رجب. یہ حرمت کے 4 مہینے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو رجب جو آتا ہے یہ جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں یہ رجب آتا ہے جو اس وقت چل رہا ہے مہینہ رجب کا. تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. پھر سے آپ اس کو سمجھ لیے 4 مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت کے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ منہ اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں، یہی دین مضبوط ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم. تو اپنے نفس پہ ظلم مت کرو اس مہینے. پتہ کیا چلا کہ صرف اسی مہینے میں اپنے نفس سے ظلم نہیں کرنا ہے. کیا 4 مہینے؟ یعنی 4 مہینے جو حرمت کے ہوتے ہیں اس میں قتال، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، اپنے آپ کو مارنا، تباچا مارنا، چوٹ، یعنی ہر طرح کے جو خرافات ہوتے ہیں یہ 4 مہینے میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. یوں تو منع 12 مہینہ میں ہے، 12 مہینہ میں ہے. جیسا کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں یہ ظلم کا گناہ بڑھ جانا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہتا ہے اس کو فضیلت دے دیتا ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ فرشتوں کو دیکھیے، فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے جس کو مقام دیا گیا جبرائیل علیہ السلام. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ کتابوں کو دیکھ لیں، اللہ کے کلام بہت سارے، لیکن سب سے کلام میں سے کلام اللہ قرآن مجید کا سب سے بڑا مقام ہے. اسی طریقے سے زمینوں میں سے سب سے افضل، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ مسجد کے اندر سب سے افضل زمین ہے یہ اللہ کا بارگاہ. تو اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہتا ہے اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. رسولوں میں سب سے بڑے رسول ہمارے نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. گویا یہ کہ ہم 12 مہینہ اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، خاص طور سے حرمت والے مہینوں کے اندر، خاص طور سے حرمت والے مہینوں کے اندر ظلم نہیں کرنا ہے. اب یہ دیکھیں یہ رجب کیا چیز ہے. رجب یہ عربی لفظ ہے جس کو ترجیب سے ہے، یہ رجب ترجیب سے ہے اور اس کا معنی تعظیم کا ہوتا ہے، یعنی عزت احترام کرنے کا ہے. عرب میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اس رسم کو نام کیا دیا کرتے تھے؟ عتیرہ. اس رسم کا نام رجب کے مہینے میں جو جانور ذبح کرتے تھے اس رسم کا نام انہوں نے عتیرہ دیا تھا. بت پرست لوگ اس رسم کا نام عتیرہ دیا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اس کو حرام قرار دیا. جیسا کہ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 5473، مسلم شریف حدیث نمبر 1976، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا فرع ولا عتیرۃ، یعنی اسلام میں نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے. اب یہ فرع کیا چیز ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کے سامنے نئی چیزیں ہیں. یہ فرع کیا چیز ہے؟ فرع سے مراد وہ اونٹ، گائے اور بکری کا وہ بچہ ہے جس کو جاہلیت میں لوگ بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے. اور عتیرہ سے مراد وہ جانور ہے جس کو لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے. تو یہ چیز اس کو ایک نام اور دیا کرتے تھے رجبیہ، اس کا ایک نام اور دیا کرتے تھے. تو یہ کون لوگ تھے؟ بت پرست لوگ تھے. یہ اپنے قوم میں یہ تہوار منایا کرتے تھے. اسلام آیا یہ سب حرام کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے نا، جانور ذبح کرنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. نیاز کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو گویا ہماری یہ ساری عبادات صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو یہ حرام کام ہے، یہ حرام کام ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار آیت کریمہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے مردار، سور کا گوشت، خون اور کیا چیز؟ غیر اللہ کا ذبیحہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، جانور وغیرہ ذبح کرنا، یہ سب حرام کام ہے، یہ حرام کام ہے. اگر یہ جانور ہم
غیر اللہ کے چوکھٹ پر جا کر، غیر اللہ کے دربار پر جا کر اللہ کے نام سے بھی ذبح کریں گے تو بھی یہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے چوکھٹ پر جا کر، غیر اللہ کے دربار پہ جا کر، غیر اللہ کے نام سے نہیں کر رہے ہیں، جو کہ غیر اللہ کے نام سے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، پھر بھی یہ حرام کام ہے۔ دلیل یہ ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3313 کے اندر ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بوانہ مقام پر اپنی نظر پوری کرنے کے لیے، یعنی ایک بوانہ مقام تھا، جیسے اپنے کیا علاقے میں مرسی روڈ چوراہا ہے تو اس علاقے میں ایک نام تھا بوانہ، تو اس جگہ پر وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میں اس جگہ پر اپنی نظر پوری کر لوں، یعنی اونٹ ذبح کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا اس جگہ پر کسی بھوت وغیرہ رہتے تھے، یعنی بھوتوں کا اڈا ہے وہاں پر، یا کوئی دربار وغیرہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہاں پہ کیا کوئی عرس وغیرہ لگتا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا تب جاؤ تم اپنی نظر پوری کر لو، یاد رکھ لو کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں نظر نہیں کی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں پوچھے کہ اس جگہ پر کیا کوئی بت ہے، کیا وہاں پہ کوئی عرس لگتا تھا، کیا وہاں کوئی میلہ لگتا تھا؟ گویا اگر وہاں یہ چیز ہوتا ہے تو اللہ کے نام سے بھی ذبح کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ وہ یعنی کسی کے آستانے پر، کسی کے درگاہ پر اللہ کے نام سے اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو بھی یہ حرام کام ہے، تو بھی یہ حرام کام ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے دلیل دیا ہے۔ اب اس رجب کی حقیقت کیا ہے، مختصر وقت میں تفصیلی وضاحت تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن چیدہ کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رجب کے اندر جو کنڈے بھرے جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ رجب میں جو کنڈے بھرے جاتے ہیں، کنڈے کیا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوڑی، کچوڑی، سبزی وغیرہ اور یہ لڈو وغیرہ ایک مٹی کا سراہی لے کے اس کے اندر بھرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اسی کو کہا جاتا ہے رجب کے کنڈے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اگر ہم پروڈکٹ لینے جائیں گے باہر، ذاتی مسئلے پر آتے، مثال کے طور پر ہم ایک موبائل خریدنا ہے مجھے، تو ہم اپنے یار دوست احباب سب سے پوچھیں گے، جو اس کا ٹیلنٹڈ ہوگا اس سے پوچھیں گے بھائی یہ موبائل کیسا ہے، کس طریقے سے، کون کمپنی کیسا لے کے اس کی بڑا فیوچر اچھا ہو، اس کا ریزولیشن اچھی ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہو، پھٹنا نہیں چاہیے، گریس نہیں آنی چاہیے، بیک اپ اچھی ہو، ہر طرح کی جانکاری لیتے ہیں، اور ایک دکان سے نہیں بلکہ کئی دکان کو چھانتے ہیں کہ ہاں کون سا میڈ ان چائنا تو نہیں مہر لگے سپلائی کر دیا ہم انڈیا کے اندر، چائنا تو نہیں لیں گے کیونکہ بھائی بڑا ڈپلیکیٹ مال بیچ رہا ہے، تو اس ڈر سے ہم اس کو نہیں لیتے ہیں۔ اپنے معاملہ، اپنے ذاتی معاملات میں بڑی تحقیق کرتے ہیں، لیکن جب دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے، جب دین کی کوئی بات آتی ہے، بغیر تحقیق کیے بس چلو جو جیسا کر رہا ہے اسی کے پیچھے کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ کوا کان لے کے جا رہا، کان نہیں ٹٹول رہے، ہاں سب بھاگے جا رہے، ہم بھی آ رہے، پہلے دیکھو تو صحیح کان ہے کہ نہیں، کان ہے لیکن زبردستی پیچھے دوڑ رہے۔ تو یہ کیا ہے، دیکھی دیکھا کرنا ہمارے معاشرے میں چلا آ رہا، ہم بھی کرتے چلے جائیں گے۔ حقیقت تو جانو دوستو، کیا یہ شریعت ہے؟ ارے شریعت وہی ہے جو قرآن میں ہے، رب کے فرمان ہے، نبی کے کلام میں موجود ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کہتا ہے اس کی اتباع کرو جو میں نے نازل کیا ہے، اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کی اتباع مت کرو جو تم نے بنا کر رکھا ہے اپنے باپ دادا جداد کی، اس کی اتباع کے لیے منع کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ کس کی اتباع کرنا؟ قرآن اور حدیث کی اتباع کرنا ہے۔ قرآن حدیث میں اگر رجب کے کنڈے بھرنے کے بارے میں ہے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ اربعہ نے کیا، اماموں نے کیا، امام ابو حنیفہ نے بھرا، امام شافعی نے بھرا، امام حنبل نے بھرا، امام مالک نے بھرا، اگر ان تمام ائمہ نے بھرا، امام بخاری نے بھرا، امام مسلم نے بھرا، امام نسائی نے بھرا، امام حاکم نے بھرا، امام بہقی نے بھرا، اگر ان تمام محدثین نے بھرا تو ہم بھی بھریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس کام کو مردود کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام نے نہیں کیا، اس کے بعد تابعی، اس کے بعد تبع تابعی، اس کے بعد ائمہ اربعہ، اس کے بعد محدثین، یہ سب کام نہیں کیے، گویا یہ بدعت ہے، یہ خرافات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا کرتا ہے تو مردود عمل کر رہا ہے، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ تو یہ رجب کے کنڈے وغیرہ بھرے جاتے ہیں، اور یہ سمجھ لو پہلے کہ یہ بدعت ہے،
بدعت کہتے ہیں شریعت سمجھ کر کوئی چیز داخل کر دینا جس کی اصل شریعت کے اندر نہ موجود ہو، اسلام کے اندر اس کی حقیقت نہ موجود ہو، اور اس کو ہم ثواب سمجھ کے کرے، شریعت سمجھ کر کرے، اور وہ عمل جو ہم عمل کر رہے ہیں اس پر مہر جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل بدعت ہے، بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو ایجاد کرنا، نئی چیز کو نکالنا، یہ بدعت ہے۔ اب آئیے اس کہانی کو گڑھا کس نے؟ رجب کے اندر یہ رجب کے کنڈے بڑھنے کا معاملہ آیا کیسے؟ یہ اس کو گڑھا کس نے دین کے اندر؟ میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ یہ دراصل رجب کے کنڈے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کیے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ رجب کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اپنی سرزمین میں انڈیا کے اندر ایک شخص نے داستان عجیب لکھی، داستان عجیب کتاب لکھی۔ اس کتاب میں یہ کہانی اس نے نقل کیا کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے سنو، امام جعفر کہتے ہیں کہ جو شخص 22 رجب جو آنے والا ہے، 22 رجب کے دن میرے نام کی نیاز کرے، نیاز کے طور پر کنڈے بھرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضرور پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ ہوئی، اب دیکھو آگے کیا کہہ رہے، اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ جھوٹی کہانی گڑھ کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اتنا بڑا بہتان، جو پیور خالص توحید پرست تھے، خالص توحید پرست تھے، پیور اہل الحدیث تھے، ان کے اوپر اتنی بڑی بہتان لگائی گئی کہ وہ یہ عقیدہ ظاہر کرے کہ میرے نام سے، کبھی زندوں کے نام سے فاتحہ سنا، کبھی زندوں کے نام سے فاتحہ سنا، ہمیشہ تو مردوں کے نام سے فاتحہ کرتے آ رہے، یہاں تو زندے بول رہے ہیں۔ امام جعفر خود کہہ رہے میرے نام سے جو نظر بھرے، میرے نام سے جو کنڈے بھرے، میرے نام سے جو حاجت مانگے اس کی حاجت پوری ہوگی، اگر نہیں پوری ہوئی تو میرا دامن اس کا ہاتھ۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ اہل الحدیث کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنی ضرور کہتے ہیں، سنی کوئی لفظ نہیں ہے، لوگ سنی سنی کہتے ہیں، یاد رکھو اس کو بھی حقیقت میں بیان کر دوں، برا لگے تو معاف کرنا، لیکن حق بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، مرچا کھاتے ہیں برداشت کرتے ہیں تو حق کو بھی برداشت کرو۔ سنی کوئی لفظ نہیں ہے، بدعت کو، بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بدعت کرے تو بدعی نہیں کہیں گے، اس کو بدعتی کہیں گے۔ بدعت کوئی کرتا ہے تو بدعی لفظ نہیں استعمال کریں گے، اس کے لیے کہیں گے بدعتی ہے۔ تو سنت پر جو عمل کرتا ہے اس کو سنی نہیں کہا جاتا بلکہ سنتی کہا جائے گا اسے۔ تو یہ سنی کیا ہے؟ یہ سن کر معاملہ چلتا ہے ان کا، بس قرآن حدیث نہیں، بس ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے اوپر جو ہمارے باپ دادا، ہمارے حکیم، ہمارے امام، ہمارے دادا جو کرتے چلے آ رہے، جو سنتے چلے آ رہے، اسی بھی یہ سنی ہے۔ سنی لفظ نہیں ہے کوئی، سنت پر عمل کرنے والا اس کو سنتی کہتے ہیں، اس کو سنتی کہتے ہیں۔ تو یہ رجب المرجب کے اندر جو یہ کنڈے بھرے جاتے ہیں یہ سب بدعت ہے۔ اور ذرا ایک بات اور میں آپ کو ذرا حقیقت سے واقفیت کراؤں، بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوگا کیونکہ ہم تحقیق کے میدان میں نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں علم ہوتا ہی نہیں ہے، جو جیسا کرتا ہے اکثر یہ دیکھ لی ہم بھی گھس گئے، کبھی ہم نے اس کو چھان بھی نہیں کیا کہ کس طرح بھیڑ جا رہی ہے۔ بھائی یہ بھیڑ کدھر جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف جا رہی ہے، جنت کی طرف؟ کبھی توفیق ہی نہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرے، بھیڑ دیکھ لیا بس چل دیے پیچھے پیچھے ہم بھی۔ آؤ تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس رجب المرجب 22 تاریخ سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب کوئی رسم کیا جاتا ہے یا تو اس کی وفات کی خوشی میں کیا جاتا ہے، اس کے مرنے کے، تب یہ دو رسم کی جائے، دو ہی چیز ہوتی ہے، یا تو وفات کی خوشی میں یا تو مرنے کی وجہ سے، تبھی ہوتا ہے۔ تو امام جعفر نہ اس مہینے میں پیدا ہو رہے ہیں نہ ان کی وفات ہوئی ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ اس مہینے میں پیدا ہوئے 22 تاریخ کو، نہ ان کی وفات ہوئی، تو کائے کو بھائی یہ کائے کو یہ آیا معاملہ؟ اور اس کو لایا کس نے؟ ہاں اب یہ سوچنے کی بات ہے، لایا کس نے اسے؟ یہ کس نے لایا؟ آپ کو بتلاتا ہوں میرے سنتی بھائیوں، یہ لائے ہیں رافضی یا شیعہ حضرات، اہل تشیع حضرات اس چیز کو گھسیڑے اندر دین کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 22 رجب المرجب، آپ کو حقیقت سے واقفیت کراؤں کہ 22 تاریخ کو
وہ صحابی رسول شہید ہوئے جو کاتب وحی تھے، اللہ وحی نازل کرتا تھا، وہ صحابی لکھا کرتے تھے، جو 20 سال تک توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے۔ وہ کون تھے؟ اور یزید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی وفات ہوئی۔ اب ظاہر سے بات ہے یہ اہل تشیع، یہ رافضی ہمیشہ یزید سے بغض رکھے ہیں، ہمیشہ یزید سے نفرت کرتے رہے، تو باپ سے کیسے چھوڑ دیں گے؟ باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں، تو اب یہ اکیلے کیسے بنائے غم؟ ظاہر سے بات ہے ان کو اپنے لوگوں میں بھی شامل کرنا تھا نا، مسلمانوں کو بھی اپنے طرف شامل کرنا تھا، تو کیا جھوٹی روایت گڑھ دی ہے انہوں نے؟ کیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام استعمال کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ امام جعفر جو ہیں یہ ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، نہیں ملے گا۔ ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر نہیں تھے، لیکن یہ گڑھا گیا، یہ تاریخ گھڑی گئی، یہ بدعت ایجاد کرنے کے لیے، یہ شرکیہ کفریہ کو ایجاد کرنے کے لیے، عقیدہ ایجاد کرنے کے لیے انہوں نے امام جعفر کا سہارا لیا۔ اب ظاہر سے بات ہے حنفی حضرات کہیں گے ارے ہم جس کے مقلد ہیں، ہمارے امام اعظم کو استاد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی ہمارے امام ہوئے، تو کیوں نہ ان کے نام سے بھی ایک چیز ایجاد کر لیا جائے، رجب المضر، رجب کے اندر رجب کے کنڈے ہی بھرا جائے اس کے اندر۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اسلام کے اندر۔ یہ تاریخ ہے مختصر، ورنہ اگر تفصیلی وضاحت کروں تو بڑا وقت چاہیے۔ اور یہ آتا کیسے تھا؟ اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے ڈالا۔ جو شیعوں کی بنیاد، یہ رافضیوں کی بنیاد کس نے ڈالا؟ یہ عبداللہ ابن سبا۔ اور یہ شیعہ اور رافضی ہمیشہ صحابہ سے بغض کرتے ہیں، ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، اپنے مرثیہ کے اندر تبرہ کستے ہیں۔ کس کو؟ ابو بکر کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جو مومنوں کی مائیں ہیں گالی دیتے ہیں ان کو، صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، یہ اہل تشیع یہ گالی دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی بنیاد ہے، انہی کی پیداوار ہے۔ یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے، کام اپنا کرواتے ہیں، استعمال مسلمانوں کو کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلانا، نام ان کا ہو، کام ہمارا ہو۔ یہ اور ہم بھولے بھالے عوام الناس پیٹ بھرے ملے کٹ ملوں کو دیکھ دیکھ کر، ان کی اسپیچ سن سن کر فدا ہو جاتے ہیں، ان کے داڑھی اور جبہ کبا کو دیکھ کر۔ جھوٹ تھوڑی بولیں گے، جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ ارے اللہ کے بندو اکن کے ناخن کھولو، دیکھو کہہ کیا رہا ہے، جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ کلام اللہ کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تصدیق کی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، بس آنکھ موندے چل دیے۔ ارے کبھی توفیق ہوئی؟ ارے صحابہ کرام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرا کرتے تھے۔ امام اعظم حکیم الامت اعلی حضرت، اتنا بڑا امام، امام الکبریٰ جنہیں لقب دیا گیا، تمام انبیاء کے امام، موسیٰ کے امام، عیسیٰ کے امام، ہارون کے امام، اسحاق کے امام، ان تمام انبیاء کے امام کون تھے؟ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے سوال۔ آج ہمیں پسینہ چھوٹتا ہے کہ اگر مفتی صاحب سے پوچھ لے تو کہیں خفا نہ ہو جائے، پوچھو تو صحیح حضرت یہ کہاں سے لے آئے رجب المرجب کے اندر رجب کے کنڈے بھرے جائے، اور یہ بدعت کس نے ایجاد کیا؟ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ اور اسی 22 تاریخ کو 22 شب میں، 27 شب میں، 27 رات والے دن ایک عبادت خاص طور سے کی جاتی ہے رجب کے مہینے میں 27۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جھوٹی روایت کرتے کیا؟ معراج ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، معراج ہوا تھا، اللہ رب العالمین کے پاس گئے تھے، تحفہ ملا تھا نماز کی، تو لاؤ اس 27 شب کو عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، کافی عبادت کریں گے۔ یہ بدعت ایجاد کیا گیا۔ اب میں اس کی تاریخ آپ کو بتلاتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر، فتح الباری شرح بخاری میں 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ اقوال قول کہتے بات کو، اقوال جمع ہے، اس کا بہووچن ہے، ٹھیک؟ تو 10 اقوال نقل کیے ہیں کس نے؟ امام کیا کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر 10 اقوال، جس میں سے ایک قول یہ نقل کیے کہ یہ ہجرت سے 1 سال قبل، یعنی ماہ ربیع الاول کے 12 نبوی کی تاریخ میں معراج ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول کو، 12 نبوی تاریخ میں ماہ ربیع الاول کو معراج ہوا تھا۔
اور یہی کیا کہتے ہیں کہ اور اہل سیر اس پر اتفاق ہے، بلکہ ابن سعد وغیرہ کا قول اور یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول اسی طرف گیا ہے، یعنی ایک تصدیق کرتے کہ ہاں یہی تاریخ صحیح ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو تاریخ، کیونکہ اس قول میں کچھ علماء اور کچھ محدثین اور اہل سیر کہتے ہیں جو سیرت لکھتا ہے، جو ہسٹری لکھتا ہے، اس ہسٹری میں یعنی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، کچھ کہیں کہ 27 رجب میں ہے، کچھ کہیں کہ فلاں دن میں ہے، کچھ نے کہا ہے فلاں مہینہ میں، لیکن جو مضبوط دلیل ملتی ہے، جو ٹھوس دلیل، وہ ماہ ربیع الاول کے اندر معراج کا سفر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ماہ ربیع الاول کے دن، اور یہ فتح الباری کے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 257 کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، جس پہ مضبوط دلیل موجود ہے کہ ربیع الاول کو معراج ہوا۔ بائی دوے مان لیا جائے کہ رجب کے 27 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، تو مجھے یہ بتلائے کوئی اللہ کا بندہ کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا یا صحابہ کو حکم دیا کہ اس دن ہمیں معراج ہوا تھا، تم عبادت کرو، نوافل پڑھو، اور کیا کہتے ہیں جاگو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، ایسا کہیں کہا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل بتائے ہیں، چاہے وہ خیر کی ہو، چاہے وہ شر کی ہو، چاہے وہ اچھائی کی ہو، چاہے وہ برائی کی ہو، ہر عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر رکھ دیے۔ تو یہ عمل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا لے گئے؟ نعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو اس پہ دلیل دیجئے کہ کہاں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا آپ نے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا؟ اگر نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل ایسا کرے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، چاہے اسے جتنا بنا سوار کیا جائے، وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ تو گویا یہ رجب المرجب کے اندر جو کونے بھرے جاتے ہیں، یہ عمل جو کرتے ہیں آدمی، رات رات جاگ جا کے عبادت کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز کی توفیق ان کو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی خاص چیز ہے جس میں کھانے پینے کا معاملہ ہو، اس میں بڑا دماغ لگتا ہے ان لوگوں کا، بڑا دماغ، کیونکہ ملے گا پوڑی کچوڑی، ملے گا حلوہ پوڑی اور لڈو وغیرہ، تو اس میں زیادہ دماغ لگتا ہے، اس میں رات بھر جاگیں گے، پھر 5 ٹائم دن چلاتا رہے آؤ نماز کی طرف، وہاں توفیق ان کو نہیں ہوگی کہ اٹھ کر چل دے نماز پڑھنے کے لیے، یہاں ان کو توفیق نہیں ہوگی۔ تو رجب المرجب کے اندر ایک عبادت تو اس طریقے سے کی جاتی ہے، اور دوسرا عبادت کیا جاتا ہے کہ اس کے دوسرے روز روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کی کیا فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اگر جو کیا کہتے ہیں 28 تاریخ کے رجب کے دن ایک روزہ رکھے گا تو اس کے 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ حضرت دلیل کہاں سے لائے؟ اہل الحدیث کہتے ہیں اسی کو جو دلیل کے روشنی میں بات کرے۔ مسلمان ہمیشہ دلیل کا طلبگار ہوتا ہے۔ ظاہر سے بات ہے، ہم اپنے ذاتی معاملات میں جب کوئی زمین کا مسئلہ آتا ہے تو یہی کہتے ہیں نا، پراپرٹی کا کاغذ دکھاؤ، وہ دلیل ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے۔ اگر تمہاری کا زمین ہے تو پراپرٹی کی کاغذ لاؤ، دکھاؤ تمہارے نام کا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ کر رہے ہو، یہ عمل کر رہے ہو کہ روزہ 1000 روزے کا ثواب، دلیل دکھاؤ اس کی کہاں پر ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات پر سچے ہو تو دلیل لا کر دکھاؤ کہ اللہ رب العالمین نے اس پر عمل کرنے کو کہا قرآن کے اندر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، دلیل دکھاؤ۔ دلیل قیامت تک نہیں دکھا سکتے، قیامت کے صبح تک نہیں دکھا سکتے، دلیل ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں یہ دلیل، یہ جھوٹی روایت گڑ گڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال سپلائی کیا گیا۔ اور ایک بات اور یاد دلا دوں آپ کو، تاکہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کوئی مال انڈیا میں سپلائی کیا جائے گا تو اس پر جب تک میڈ ان انڈیا کی مہر نہیں لگے گی تو انڈیا میں سپلائی نہیں ہو سکتی ہے، انڈیا میں پروڈکٹ نہیں آ سکتا ہے جب تک اس کے اندر میڈ ان انڈیا کی مہر نہ لگے، انڈین گورنمنٹ کی مہر جب تک نہیں لگے گی باہر کا مال انڈیا میں سپلائی نہیں کر سکتا ہے کوئی، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو اب یہ سوچو کہ اب ظاہر سے بات ہے دین کے اندر چور دروازہ کھولنا ہے، نئی نئی چیزیں لانا ہے، عید میلاد النبی لے آئے ہیں، کیسے یہ بھی چور دروازے کے ذریعے سے آیا۔ آج سے 20 سال پچھلے چلے جائیے، بیک جائیے، اس دور میں لوگ منایا کرتے تھے وفات رسول، وفات نبی، وفات رسول کے نام سے یہ جلسہ جلوس ہوا کرتا تھا، لیکن جب پوسٹ مارٹم ان کا ہونا شروع ہو گیا تو اب ان لوگوں نے خود سوچا ایک طرف تو وفات کہتے ہو، دوسرے طرف جلسہ جلوس کرتے ہو، دوسرے طرف حلوہ پوڑی بھی کھا رہے ہو تو لوگ جوتا ماریں گے، اس لیے وفات رسول ہٹا دو، عید میلاد النبی لگا دو۔ اب عید میلاد النبی کے لیے مال سپلائی، اب ظاہر سے بات ہے دین کے اندر اگر ہم اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کریں گے تو آپ لیں گے نہیں لیں گے،
کیا کرنا ہے؟ نبی کا مہر لگاؤ اس پر کہ نبی نے یہ چیز کہا ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے، صحابہ نے ایسا کیا ہے، اس لیے مسلمان ہنستے ہنستے لے لے گا ہاں ہاں میرے نبی نے کہا۔ اس کی تاریخ نہیں پتا، اس کو سیاق و سباق نہیں معلوم، اس کے علم نہیں معلوم، بس جو سپلائی مل گیا۔ ہم تو ہوشیاری صرف اپنے پروڈکٹ میں کرتے ہیں، اپنے ذاتی معاملات میں تو چائنا معاملہ ہے اس کا، لکھا مہر تو لگایا ہے کہ میڈ ان تائیوان لکھا ہوا، لیکن معاملہ اس کے اندر سب چائنا کا ہے۔ جب اس کی تحقیق کیا گیا تو چائنا کا معاملہ نکلا۔ اپنے معاملے میں تحقیق کرتے ہیں، شریعت کے معاملے میں آخر کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ ہے نئی نئی چیزیں نکال کر، عید میلاد نبی ہے تو پھر قرآن خوانی ہے، پھر فاتحہ ہے، پھر نظر ہے، پھر نیاز ہے، پھر فلاں کا روزہ ہے، فلاں کا کنڈا ہے، فلاں کا عرس ہے، فلاں کا چادر ہے، فلاں 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 کر کے کتنے چیزیں نکال دی۔ اسلام کے اندر صرف 2 عید تھی، لیکن تیسری عید بھی ایجاد کر دی گئی، عید میلاد النبی۔ رجب کے اندر جو حرمت کا مہینہ، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پہ ظلم مت کرو۔ ظلم سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ ہم جو جا کے حاجت روائی، مشکل کشائی اور جا کے چادریں وغیرہ چڑھاتے تو شرک ہے نا۔ اس حرمت والے مہینے میں ظلم کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اللہ منع کرتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پہ ظلم مت کرو۔ لیکن بندہ ظلم کرتا ہے، غیر اللہ کے دربار پہ جا کے ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی، وہاں پر ناک رگڑے گا، وہاں پہ رکوع کرے گا، وہاں پہ سجدہ کرے گا، وہاں پہ نظر مانے گا، وہاں پہ نیاز مانے گا۔ آج ہم لوگ اللہ اکبر کیسے ہیں؟ ہم لوگ توحید پرست۔ کبھی اہل توحید نے، کبھی توحید والوں نے مشرکوں سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، کبھی اہل حدیثوں نے کتاب اللہ اور رسول اللہ کے فرمان کے آگے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج اہل توحید ہونے کے باوجود ہم نے مشرکوں سے سمجھوتا کر کے بیٹھے ہیں اور ڈرتے ہیں اگر حق بات کہہ دیے تو خاندان ہمارا بکھر جائے گا، محلے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ ارے محلے والے خلاف ہو جائے، اللہ ہم سے خلاف نہ ہو۔ ایک مومن کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، رب ہم سے خفا نہ ہو، محلے والے خفا ہو جائے، پڑوسی خفا ہو جائے، رشتہ دار خفا ہو جائے، ماں باپ خفا ہو جائے، دوست احباب خفا ہو جائے، میرا رب مجھ سے خفا نہ ہو۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اہل حدیث ہمیشہ اسی طریقے سے جد و جہد کرتے رہے، قد و کاوش کرتے رہے اور توحید کا جھنڈا بلند کرتے رہے ہر جگہ۔ لیکن آج ہم ڈرتے ہیں اور حالات سے سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، جو کہ یہ بزدلوں کی علامت ہے، یہ بزدلوں کی علامت ہے۔ بلال کو مارا گیا، ریت پہ لٹا کے مارا گیا، دھوپ کے کڑکتی دھوپ میں مارا گیا۔ یہ دھوپ جو آج ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس دھوپ میں لٹا کر بلال کو مارا گیا، لیکن احد کا جملہ نہیں چھین سکے۔ آج ہم تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا کیا ہو جاتے ہیں، فلاں کے درگاہ یاد آ جاتی ہے، فلاں کے چادر یاد آ جاتی ہے، فلاں کے کیا کہتے ہیں کہ حاجت روائی، مشکل گزار، کیا چیزیں بنا کر اسلام کے اندر رائج کیا گیا مسلمانوں۔ تو یہ سب خرافات بدعت ہے۔ اور جو روزے کے بارے میں بولتے ہو، ہم اپنے گھر سے بتائے، ہم اپنے علماء کی بات بتائیں گے تو کہو گے ہم اپنے عالم کی بات کر رہے۔ تمہارے گھر کی کتاب سے شہادت دیتا ہوں، امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی، امام عبدالحی لکھنوی حنفی، احناف کے چوٹی کے عالم ہے عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں وَمَا الشَّهْرَ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الصَّوْمَ صَبَاحِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَعْدِلُ أَلْفَ صَوْمٍ فَلَا أَصْلَ لَهُ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں الآثار المرفوعہ کے صفحہ نمبر 77 کے اندر کہتے ہیں جو بلاد ہند وغیرہ میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بالکل باطل بات ہے۔ باطل کہتے ہیں جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، بے بنیاد ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ احناف جو مناتے ہیں رجب کے کنڈے، ان کے عالم کی شہادت دے رہا ہو، وہ کہتے ہیں یہ باطل بات ہے، یہ بدعقیدہ بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، اس کے اوپر عمل جو کرتا ہے تو یہ عمل بھی مردود ہے۔ ایک عمل اور کیا جاتا ہے، اس کو بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رجب المرجب کے اندر صلاۃ الرغائب پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب، یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتا دے کہ جو شخص رجب کے پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے اور پھر جمعہ کے رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعات پڑھے۔ دیکھو پڑھنے مت لگنا، بدعت ہے
یہ خرافات ہے، یہ خرافات سے متنبہ کرا رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں کہ 12 رکعت پڑھے، 2 کر کے اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ پڑھے 3 مرتبہ، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 12 مرتبہ کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر درود بھیجے، کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اس طریقے کا درود پڑھے 70 مرتبہ، پھر سجدہ چلا جائے اور یہ دعا پڑھے 70 مرتبہ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر اس کے بعد 70 مرتبہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم، پھر دوسرا مرتبہ یعنی دوسرے مرتبہ جب سجدہ کرے تو پھر دعا مانگے، اب میرے بھائی یہ بات کہی جا رہی لاسٹ میں کہ ایسے عمل کرنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی، اس کی ثبوت کہاں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ صحیح روایت کوئی لاؤ، ایک بھی صحیح روایت لے آؤ کہ اس کی سند ہے کہاں پر ہے اس کی دلیل؟ ہمیں تو آج تک صحیح ستہ کے اندر نہیں ملا، کتب ستہ کے اندر نہیں ملا، صحیح بخاری کے اندر نہیں ملا، صحیح مسلم جس کے اندر صحیح روایت موجود ہے اس کے اندر نہیں ملا، ابو داؤد ترمذی کی تمام جو احادیث کتب احادیث ہے اس کے اندر کہیں بھی صحیح روایت سے نہیں ثابت، تو ہم اس پر عمل کیوں کریں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت اس کے اوپر عمل کیوں کرے؟ بلکہ اس روایت کے تعلق سے، کیونکہ یہ ضعیف روایت الموضوعات کے اندر کہتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483 میں اور 247 کے اندر کہتے ہیں یہ جھوٹی روایت ہے، بلکہ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو روایت کر رہا ہے اس روایت یعنی جو راوی ہے، جو شخص بیان کر رہا ہے اس کی پیدائشی نہیں ہوئی ہے، پیدائشی نہیں تو آیا کہاں سے؟ یہ پیدائش تک نہیں ہوئی، جھوٹی روایت، اس کو مسلمانوں کے اندر یہ ہمارے آج کے بڑے علماء کرام، علماء سو جسے کہا جائے، یہ لوگ اپنے تقریر میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ رجب المرجب میں اللہ کے نبی کو معراج ہوا تو ہم لوگ عبادت کرے، 1 روزہ رکھیں گے تو 1000 روزوں کا ثواب ہوگا، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو یہ 10 روزہ میں تھک جاتا ہے آدمی، جو جس کی فضیلت ہے اس روزے میں تو آدمی تھک جاتا ہے، 5 روزے میں پہلا روزہ بڑا ہشت پشت چہرہ لے کر آئے گا، دوسرا روزہ تھوڑا سا جھرایا آیا، تیسرے روزہ میں جیسے لگ رہا پنوتی پڑ رہی ہے چہرے پر، ایک دم مایوسی علامت لے کے مرے مردے کی طرح چہرہ لے کے چلا ہے، 10 روزے میں تو حالت خراب ہو گئی اس کی۔ یہاں پر 1 روزہ رکھ رہا ہے، وہ بھی 1000 روزے کی نیت رکھ رہا ہے کہ 1000 روزے کا ثواب ملے گا، تو یہ عمل خرافات بدعت ہے، اور یاد رکھو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کر کے نبی کے طرف جو یہ بیان کیا جا رہا ہے، نبی کا سہارا لے کے، یہ جھوٹ بات ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کا حشر کیا ہے؟ آئیے بخاری شریف کتاب العلم میں حدیث نمبر 106 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیلج النار۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اس کا یقیناً ٹھکانہ جہنم ہے، تو مجھ پر جھوٹ مت گڑھا کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، مجھ پر جھوٹ مت گڑھا کرو، یعنی میرا سہارا لے کر اپنی مال سپلائی مت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر اپنی بات مت منواؤ، اگر ایسا کرتے تو یہ جھوٹا شخص ہے یقیناً جہنم میں جائے گا، کوئی شک ڈاؤٹ نہیں ہے، ایسا شخص جہنمی ہے۔ تو گویا رجب المرجب یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا ہے، رجب کے کنڈے نہیں بھرنا ہے، فاتحہ نظر نیاز نہیں کرنا، یوں تو 12 مہینہ نہیں کرنا ہے، ہمیں تو کہا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، آؤ ہم بتائیں کہ اہل حدیث کی کوئی نماز بغیر فاتحہ کی ہوتی ہی نہیں ہے،
چاہے وہ 5 ٹائم کی نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ جنازے کی ہو، اہل حدیث بغیر فاتحہ پڑھے نماز اس کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم تو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، بغیر درود پڑھے ہماری تشہد مکمل ہی نہیں ہوگی۔ ہم تو درود بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی ہم کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسے پڑھتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے نبی نے پڑھ کر دکھایا، نبی نے پڑھ کے دکھایا ویسے ہم عمل کرتے ہیں۔ تو گویا ہم اصل ہیں فاتحہ درود کرنے والے، ہم اصل ہیں، اصل میں ہم لوگ فاتحہ درود کرتے ہیں۔ ہاں اس طریقے سے نہیں کرتے کہ بریانی سامنے ہے اور اللہم صلی علی اور سورہ فاتحہ کر رہے ہیں اور بوٹی میں نشانہ لگا ہے، اچھا لیگ پیس ادھر رکھا ہے اور فاتحہ درود چل رہا ہے۔ یہ فاتحہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے۔ یہ پیٹ بھرے ملے جب تک ان کو گوشت نہیں ملے گا فاتحہ نہیں کر سکتے ہیں۔ نظر نیاز نہ دیا جائے آپ کے گھر قدم نہیں رکھیں گے۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگو، تم میں اکثر احبار اور رہبان ایسے پیدا ہوں گے جو تمہارا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، تمہیں اللہ کے راستے سے بھی روک دیں گے۔ ناجائز طریقے سے کھا رہے نا، فاتحہ نیاز کریں گے 500 1000 نذرانہ، اور اللہ کے راستے سے کیا روک رہے ہیں؟ وہابی ہے، 24 نمبر ہے، انگریز کی اولاد ہے، اس سے ملنا مت، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنا کمزور نکاح ہے، ٹوٹ جائے گا، اس سے بات مت کرنا، اسے سلام مت کرنا۔ اگر تم اپنے مسلک میں اتنے سچے ہو، کیوں ڈرتے ہو آنے سے؟ کیوں ملتے نہیں ہو؟ ڈرتے ہو اس لیے کہیں پول نہ کھول دے۔ یہ وہابی پول کھول دے گا تو ہمارا یہ جو جہنم بھر رہے، جو دکانیں سجائے ہیں، یہ سب نہیں چل سکتا۔ اس لیے وہابی کے پاس جانے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ وہابی کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو، چاہے وہ کوئی بھی اعمال ہو، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ قرآن جو کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری نیاز، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ پکا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں بدعت، شرک اور کفریہ عمل کرنے سے محفوظ رکھے، اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے کہ وہ یہ سب عمل سے توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے بھائی بیمار ہو، کہیں بھی بیمار ہو، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔